اتباع رسول کے حوالہ سے ہماری گزارشات چل رہی تھی۔ آج بھی اسی عنوان کو آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب کائنات شرح صدر فرمائے۔ آمین۔ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح نہج اور منہج پر چلنے کی توفیق دی۔ جس منہج اور جس طریق کی وضاحت شریعت اسلامی کے اندر علل اعلان اور واضح بیان کی گئی ہے، اس نہج اور منہج پر اللہ نے ہمیں کاربند رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں کاربند رکھے، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس نہج کو اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا کرے، برادری ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، دوستانہ ہے، یارانہ ہے، تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ اس مجبوری کی بیس پر ہم اس سے ہی نہج اور اس سے ہی منہج کو قبول نہیں کر سکے۔ اسے ہی منہج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کی اطاعت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے جو اس کائنات میں آیا ہے، اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ جو آپ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ تسلیم کرتا ہے وہ شخص کامیاب اور کامران ہے، اور جس نے اپنے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کی لائے ہوئے دین کو ہر آخر نہیں سمجھتا، اس کی اتباع نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ لاکھ اپنے آپ کو کامیاب کہے، کہنے والے کہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں کامیاب کہنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوں۔ اب بے شمار لوگ آپ کو راہ ہدایت پر چلنے والا سمجھ رہے ہوں، جب تک آپ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو نہیں کرو گے، ہدایت کے راستے کی راہی نہیں بن سکو گے۔ ہدایت کے راستے کا راہی ہوئی ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل سمجھا ہے، آپ کے حکم کو آخری حکم سمجھا ہے، آپ کے قول کو آخری قول سمجھا ہے، آپ کے فعل کو اپنے لیے حجت مانا ہے، آپ کے عمل کو اپنے لیے دلیل سمجھا ہے، وہی شخص کامیاب اور کامران ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جب امام الانبیاء نے یہ حکم دیا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب امام الانبیاء نے حکم صادر فرمایا کہ اے لوگوں، آج کے بعد گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے تم پر، تمہیں منع کیا جاتا ہے، گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے روکا جاتا ہے، استعمال مت کرو۔ ابتدائی اسلام میں یہ گھریلو گدھا حلال ہوا کرتا تھا، جسے آج بھی بڑے بڑے حکم پر حلال سمجھا جاتا ہے، اور اس حرام چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے۔ یہ پہلے حلال تھی، امام الانبیاء نے حکم صادر فرمایا کہ میں تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، آج کے بعد گھریلو گدھا حرام ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں فَأُخْفِيَتِ الْقُدُورُ جب آپ نے حکم دیا، اصحاب پیغمبر کے گھروں میں، کئی ایک صحابہ کے گھر میں یہ گھریلو گدھا ہانڈیوں میں پک رہا تھا، ہانڈیوں میں، دیگچیوں میں، کیتلیوں میں یہ گوشت ابل رہا تھا، پک رہا تھا، انہوں نے گوشت کرنا تھا، کھانا تھا، انہیں یہ حلال تھا، لیکن امام الانبیاء نے منع کر دیا۔ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّهْوِ، انس بن مالک فرماتے ہیں ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ آج کے بعد گھریلو گدھا حرام ہے۔ جو گدھے کا گوشت لوگوں کی ہانڈیوں میں، دیگچیوں میں پک رہا تھا، انہا لتفور باللہو، لوگوں نے، اصحاب پیغمبر نے امام الانبیاء کی اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے اپنی ان دیگچیوں کو، اپنی ان ہانڈیوں کو پھینک دیا، وہ گوشت پھینک دیا، وہ گوشت ان ہانڈیوں سے نکال کر روڑیوں پر پھینک دیا۔ کیوں؟ یہ چیز امام الانبیاء نے حرام کر دی ہے، اب ہمارے اوپر کھانا حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت اور آپ کا دین، آپ پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اور آپ کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، لہٰذا یہ آج ہم پر حرام ہو چکا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ اتباع ہے۔ پک رہا تھا، ہم ہوتے ابھی تو آڈر آیا ہے، آڈر کے آنے سے پہلے حلال تھا، ہم نے پکانا شروع کر دیا، ایک دفعہ کھا لے بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں، امام الانبیاء کا آڈر زبان مبارک سے نکلا، اصحاب پیغمبر نے ان دیگچیوں کو پھینک دیا۔ ابھی بھی اصحاب پیغمبر کے بارے میں کہا جائے کہ نعوذ باللہ امام الانبیاء کی وفات کے بعد وہ لوگ دین چھوڑ گئے تھے، ان کا ایمان پختہ نہیں رہا تھا، اب ان کے ایمان کی دلیل پہ جو دلیل مانگے اس سے پوچھے تو اپنے ایمان کی دلیل دے، وہ تو معیار ایمان ہے، ان کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان بنایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کے لیے اصحاب پیغمبر جیسا ایمان بنانا پڑے گا، ایمان بنانا پڑے گا، ابو بکر صدیق جیسے ایمان لے کے آنا پڑے گا، عمر فاروق جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بنانا پڑے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لے کے آنا پڑے گا، علی مرتضیٰ کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصحاب پیغمبر نے اپنی زندگیوں میں ایسی مثالیں پیش کی، ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے ان لوگوں نے پیش کیے
کہ جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی لَيَضْرِبَنَّ کہ عورتوں کے لیے لازم ہے عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ لَيَضْرِبَنَّ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ عورتوں کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ پردہ کریں، اپنی عورتوں کو اپنے چہرے کے سامنے لٹکائے تاکہ کسی کو ان کا چہرہ نظر نہ آئے، اپنے آپ کو لپیٹ لیں، جسامت نظر نہ آئے، پردہ کرے۔ شروع اسلام میں پردہ نہیں تھا۔ جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے قربان جائیں انصار کی عورتوں پر جس رات اللہ رب کائنات نے امام الانبیاء کے قلب اطہر پر قرآن مقدس کی یہ آیت نازل کی، اخذنا ازرہن فشققناہن، انہوں نے اپنی ٹیبلیں اپنی چادریں لے لی، فشققناہا، ان دونوں کو چادروں کو تہبندوں کو پھاڑ دیا، من قبل الحواشی، دونوں سائنوں سے، چادروں کو اوڑھنیوں کو دونوں سائنوں سے چیر کر اپنے لیے پردہ بنا دیا۔ جب صبح کی نماز کے لیے انصار کی وہ عورتیں مسجد نبوی میں آئیں تو پردہ کر کے آئیں، کیوں؟ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل کیا، اور آپ پر جو حکم نازل ہوا ہے ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ چادریں سائنوں سے پھاڑ دی، صبح برقع پہن کر چادریں اوڑھ کر پردہ کر کے مسجد نبوی میں گئی، کیوں؟ ہمارے لیے اتباع محمد رسول اللہ کی ہے، اور اللہ نے شریعت نازل کر دی کہ اب پردہ لازم ہے۔ جب پردہ فرض ہے تو فرض سے ایک مومن بیزار نہیں ہو سکتا۔ اگر بیزار ہو شریعت اسلامی کے احکامات سے بیزار ہوتا ہے، فقط ضل ضلالا مبینا، وہ دور کی گناہی میں ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جو شریعت اسلامی سے اعراض کرے ایک مرتبہ امام الانبیاء مسجد نبوی سے باہر آئے، نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ مرد اور عورتیں کو نماز پڑھ کے سڑک پر جا رہی تھی، وہ اس طرح چل رہے تھے کہ مرد اور عورت کا اختلاف ہو رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل رہی تھی۔ امام الانبیاء نے ان سے کہا علیکہ بحفاظت الطریق، تمہارے اوپر یہ فرض ہے، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم راستے کے کنارے کو پکڑو، اور تمہارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم راستوں کے کناروں پر چلو، سڑک کے بیچ اور درمیان میں تمہارے لیے اجازت نہیں۔ سڑک کے درمیان میں، سڑک کے بیچ میں مرد چل سکتے ہیں، عورتوں کو دیواروں کا سہارا لینا چاہیے، راستوں کے کناروں کو اپنانا چاہیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں امام الانبیاء کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، ہم نے خود دیکھا وہ عورتیں دیواروں کے ساتھ اس طرح لگ کر چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں کی اینٹوں کے ساتھ اٹک جاتے تھے، دیوار کے ساتھ بالکل اس طرح چل رہی جیسے دیوار کے ساتھ دیوار ہو۔ کیوں؟ امام الانبیاء نے حکم دیا ہے راستوں کے کناروں کو اپناؤ، راستوں کے درمیان میں مت چلو۔ اب راستوں کا کنارہ اگر راستے میں دیوار ہے تو دیوار کے ساتھ مل کر چلو۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا یہ کتاب کا یہ پمفلیٹ پڑھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا کہ میری موجودگی میں، میری شریعت کی موجودگی میں یہ عمر تورات کے اس کتاب کے پمفلیٹ کو پڑھ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ یا عمر لو کان موسیٰ حیا، اے عمر تجھے نہیں پتا اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے علیہ السلام تو اللہ نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائے تو ان پر بھی ضروری اور واجب ہے کہ وہ میری اتباع کریں۔ یہاں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کا ایمان اور عقیدہ ہے قیامت کے نزدیک جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جن کو اللہ نے زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے۔ میرا ایک سوال ہے معصوماً، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کس دین کی اتباع کریں گے؟ وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، یا اس دین کو جسے ہم دین بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں فقیہ نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا؟ کیا وہ ائمہ کے دین کی اتباع کریں گے یا اس دین کی پیروی کریں گے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا؟ اگر کھلے الفاظ میں مجھ سے سننا چاہتے ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء کی اتباع کریں گے یا امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے؟ آج جو ہمیں کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو گے نجات نہیں ملے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ان کی تقلید کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام امام ابو حنیفہ کی تقلید کیے بغیر محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی اس شریعت کو، اس قرآن کو اور اس حدیث کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، وہ بھی جنت جا سکتے ہیں۔ پھر آج ہم بھی اللہ کی نازل کرتا شریعت، اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جنت جا سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس تقلید شخصی کی کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید شخصی جائز نہیں ہے، تقلید شخصی جائز نہیں ہے، جائز ہے اتباع محمد مصطفیٰ۔ بس اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ کسی امام کی تقلید کا قرآن سر پہ رکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے قرآن کو حکم نہیں دیا کہ فلاں امام کی تقلید کرو نجات مل جائے گی، فلاں امام کی پیروی کرو نجات مل جائے گی۔ اللہ نے کسی امام کا نام نہیں لیا، نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ آپ نے قیامت تک آنے والے ہر ایک مسئلے کو، ہر مسائل کو امام الانبیاء نے پیش کیا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان ائمہ کی تقلید واجب ہوتی تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، محمد رسول اللہ یہ بیان کر کے جاتے میرے چلے جانے کے بعد امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا، امام شافعی کی کرنا، امام مالک کی کرنا، امام احمد بن حنبل کی کرنا اگر ضروری ہوتا، واجب ہوتا، فرض ہوتا، لازم ہوتا، امام الانبیاء بیان کر کے جاتے۔ جب ضروری نہیں تھا، فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا تو محمد رسول اللہ نے بیان نہیں کیا۔ جو محمد رسول اللہ نے نہیں بیان کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تقلید کریں نقصان تو ہوگا، فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ ملے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے فائدہ ملے گا۔ کسی کی فقاہت، کسی کے قول و کلام پر عمل کرنے
سننے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. اللہ رب کائنات مجھے اور آپ سبھی ساتھیوں کو قرآن و سنت سمجھنے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے, امام الانبیاء کی پیروی نصیب فرمائے, آپ کی اطاعت نصیب فرمائے, آپ کی محبت نصیب فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله.